سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، جس کے اندر یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر اعتراض کر دیا تھا کہ آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ملت ابراہیمی میں حلال تھیں، جو چیزیں حرام تھیں، اس کے مطابق آپ نے زندگی نہیں گزاری۔ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور دودھ پینا حرام تھا، لیکن آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ یہ اعتراض حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلطی پہ ہیں۔ اس کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے اور روح المعانی والے نے اس کو کوٹ کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، تکلیف ہو گئی تھی، انہیں عرق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ یا رب العالمین، اگر میں اس تکلیف سے صحت یاب ہو گیا تو میں وہ چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے کھانے میں اسے چھوڑ دوں گا۔ جیسے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اس کے بعد اپنی منت پوری کی، انہوں نے اپنی نظر پوری کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ مرغوب اور پسندیدہ تھا اونٹ کا گوشت۔ اس گوشت کو اپنے اوپر انہوں نے منت کے مطابق کھانا چھوڑ دیا اور یہی آل یعقوب تک آتی رہی۔ اونٹ کا گوشت کوئی نہیں کھاتا ان کے خاندان میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صورتحال کچھ اس طرح ہے، ورنہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں کیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ یہ بات ان لوگوں نے تسلیم نہیں کی، یہودیوں نے تسلیم نہیں کی، انکار کیا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تورات لے کے آؤ۔ تورات پہ فیصلہ کرتے ہیں، اسی کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کیا اونٹ کا گوشت حرام ہے یا حلال ہے۔ تو وہ لوگ تورات لے کر نہیں آئے، انہیں پتہ تھا تورات کے اندر یہ ذکر نہیں کی گئی، اس کی حرام ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ اپنی رسوائی سے ڈر گئے اور ان کا جھوٹ سامنے آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اعتراض لے کر نہیں آئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ جیسے ہی تحویل قبلہ ہوا، مسلمانوں نے اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی شرف عبادت کے لیے کر لیا اور بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، تو یہ بڑا ان لوگوں نے شور و غوغا کیا کہ انہوں نے افضل ترین جو گھر ہے بیت المقدس، اس کو چھوڑ کر، بزرگی والے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر دیا ہے، عبادت میں اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فضیلت والا جو گھر ہے وہ بیت المقدس ہے، بیت اللہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ تو اس کی تردید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین گھر بیت اللہ ہے اور اس کی 3 خصوصیات ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی خصوصیت ذکر فرمائی کہ عبادت گاہ، سب سے پہلی عبادت گاہ وہ بیت اللہ شریف ہے۔ دوسری خصوصیت ذکر فرمائی، مقام ابراہیم اسی جگہ موجود ہے، آب زمزم بھی اسی جگہ موجود ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تیسری خصوصیت ذکر فرمائی، جو بھی شخص حرم شریف میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اسے امن نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 خصوصیات رب تعالیٰ نے بیت اللہ کی ذکر فرمائی جو بیت المقدس کو حاصل نہیں۔ اور ایک اور فضیلت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ بیت اللہ شریف وہ گھر ہے جس کو بنانے کا حکم رب جلیل نے فرمایا اور جس کا نقشہ جبریل امین فرشتے نے دیا اور جس کے معمار جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور جس کے مزدور بنانے والے مددگار حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور ساتھ ساتھ ان کی فضیلت میں یہ ہے کہ یہ وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا، جس کی طرف سفر کرنا بھی عبادت ہے، جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ ساری جو فضیلتیں ہیں یہ بیت المقدس کو حاصل نہیں ہیں، یہ فضیلتیں ساری کی ساری فضیلتیں بیت اللہ شریف کو حاصل ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر کرنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔
اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے اور کھول کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، انہیں بھلائی کی نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے انہیں روکیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ کا ویسا خوف نہیں ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، ویسا ڈر نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے الفاظ جاری ہو چکے ہیں جو نامناسب ہیں کہ جس نے جو بیج بویا وہی کاٹے گا، ہر بندے نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے۔ واقعی ایسی بات ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، لیکن قرآن کچھ ہمیں اور فرما رہا ہے۔ ہر بندہ قبر میں خود جواب دے گا، لیکن کچھ نقصان ہمیں بھی ہوتا ہے۔ اگر برے کام کہیں ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے اس کو روکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں برائی دیکھو، تمہارے اندر طاقت ہے، تم طاقت رکھتے ہو، تم جا کے اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے دل کے اندر اس کو برا جانو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے برائی کے روکنے کا حکم فرمایا، اگر نہیں روکتے گویا کہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں۔ طاقت ہونے کے باوجود برائی کو نہیں روکتے، گناہگار ہوتے۔ باہر کی بات کو چھوڑ کر ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر برائی کو روک رہے ہیں کہ نہیں روکتے، نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ شوہر اپنی بیوی کو نہیں کہتا نماز کا، قرآن کا نہیں کہتا، نیکی کی ترغیب نہیں دیتا، برے کاموں سے نہیں روکتا۔ بیوی اپنے شوہر کو نہیں کہتی، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں کہتے۔ جب یہ صورتحال ہمارے اپنے گھروں کے اندر موجود ہے کہ ہم نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ ہی برائی سے روکتے ہیں، تو اس کا وبال ہم پر بھی تو آئے گا، اس کا نقصان ہمیں تو ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کے اندر کی بھی حدیث موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر ایسی صورتحال نہ ہوئی، نہ نیکی کا حکم دو گے نہ ہی برائی سے روکو گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تم پر عذاب مسلط فرما دے گا۔ جب عذاب مسلط فرما دے گا پھر تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے بھی صحیح، تو رب تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں جس حالات سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کر بھی رہے ہیں تو رب تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وبائی مرض میں مبتلا لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مر رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں نہ نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ جب اللہ کی احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ آج رب ہم سے ناراض ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کرنا ہے، خود بھی نیک کام کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں گے۔ گھر سے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر سے شروع کرنا ہے۔ یہ نیکی کا کام گھر کے اندر سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو نیکی کی ترغیب دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، نیک کام کرنے کا حکم کریں گے، برے کاموں سے روکیں گے۔ اگر یہ صورتحال پیدا نہ ہوئی تو روز قیامت رب پوچھے گا گھر کے سربراہ سے کہ تمہارے گھر کے اندر جتنے بھی افراد موجود تھے ان لوگوں کو تم نیکی کی ترغیب دیتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے نہیں روکتے تھے؟ تو سب سے پہلے گھر کے سرپرست کو پکڑا جائے گا، اس کے بعد دوسرے لوگ جو اس کی وبا کے اندر ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے،
ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول بھی کروانی ہے، ان کا ایک کلیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر غزوہ بدر کا بھی ذکر فرمایا، غزوہ احد کا بھی ذکر فرمایا، اور غزوہ حمراء الاسد کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے اندر 55 آیات غزوہ احد کے متعلق ذکر کی گئی، اور ان کے اندر شکست کے اسباب ذکر کیے گئے، حکمتیں ذکر کی گئی، اور تنقید بھی کی گئی اور تعریف بھی کی گئی، منافقوں کی شرمگیزیاں بھی ذکر کی گئی، جنگ کے اندر جو نقصان ہوا اس کے متعلق بھی ذکر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ قریش مکہ کی واپسی کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ النساء ہے۔ سورہ النساء یہ ترتیب کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ مدنی صورت ہے، اس میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں۔ اس کو نساء کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے مسائل کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو نساء کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام نساء کبریٰ بھی ہے۔ قرآن پاک میں 2 صورتیں ہیں، ایک کا نام نساء کبریٰ ہے، دوسری کا نام نساء صغریٰ ہے۔ نساء کبریٰ سورہ نساء کو کہا جاتا ہے جو 4 پارے کے اندر ہے، اور نساء صغریٰ 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعدد ازواج کی مشروط اجازت، اور وراثت کے احکام، اور معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور محرمات جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کو بھی ذکر کیا گیا۔ حرمت والے رشتے وہ رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں چاہے سگی ماں ہو چاہے ستیلی ماں ہو۔ بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی چاہے سگی ہو چاہے سوتیلی ہو۔ بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی اپنی سالی سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب اس کی بہن نکاح کے اندر موجود ہو۔ خدا نخواستہ کسی نے ساس سے زنا کر دیا تو اس کی اپنی بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنی سالی سے اس نے زنا کیا خدا نخواستہ تو اس کی اپنی بیوی سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یہ معاشرے کے اندر یہ مسائل لوگ نہیں جانتے، ان کو ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سماعت فرماتے جائے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی عورت سے زنا کیا ہے اور پھر وہ اسی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، یا اس کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ہی حرمت پیدا ہو جائے گی جس طرح نکاح کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، شریعت کی مطابق زندگی گزارنی چاہیے، زنا سے محفوظ ہونا چاہیے، حرمت والے رشتوں کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سورہ نساء کے گھر کے اندر تلاوت بھی ہو، سورہ نساء کو عورتیں اور مرد ضرور اس کو اسٹڈی کریں، پڑھیں، ان کے احکامات کیا ہیں، کیسے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات اور شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، ہمیں اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنی ہے۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔